السلام علیکم ویورز، آج کے لیے آپ کی ریڈنگ ہے کہ کیا آپ کے اور آپ کے کسی بندے کے جس کے بھی بارے میں آپ سوچیں، آپ کے ماما پاپا، آپ کے بہن بھائی، آپ کے کسی دوست، آپ کے شوہر بیوی، بچے، کوئی بھی ہوں، آپ کے کوئی رشتہ دار ہوں، ان کے بیچ میں آپ کی نہیں بن رہی ہے اور آپ کی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے یا بول چال بند ہے، تو کیا کبھی آپ دونوں کے بیچ میں سب کچھ صحیح ہوگا؟ آپ ایسے اس بندے کا نام اور چہرہ اپنے ذہن میں لائیں اور اس میں سے کوئی ایک چیز فائل چوز کر لیں اور اس کو یعنی کہ اس کا چہرہ اپنے مائنڈ میں لا کے تو اس کے بارے میں پوچھیں اور پھر یہ فائل میں سے ایک چوز کریں، کون سی فائل آپ کو زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوگی اس وقت، تو آپ اس کو چوز کر لیں، جس کی طرف آپ کو زیادہ مائنڈ جائے گا کہ نہیں اس کو ہی کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، چھوڑو یہ اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کو کرنا ہے، وہ والی فائل آپ چوز کریں، ٹھیک ہے؟ تو میں فائل نمبر 1 کی طرف جا رہی ہوں، یہ میری ریڈنگ نمبر 1 ہے۔ تو جنہوں نے یہ فائل نمبر 1 چوز کی تھی، یہ گولڈن اور بلو کلر کی رنگ کے ساتھ آپ کی ریڈنگ میں سب سے پہلے آ رہا ہے 10 آف پینٹیکل، وہ بھی الٹا، خوشیوں بھرا گھرانہ، پیسوں سے بھرا ہوا پرسکون زندگی، کسی قسم کی ٹینشن نہیں، ہر طرح کی تحفظ، اور وہ سب کچھ الٹا آ رہا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ کا گھر بکھر چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، بہت دکھی ہیں آپ، بڑے پریشان ہیں، یا آپ کا گھر جو ہے وہ ٹوٹنے کے کگار پہ ہے، ٹوٹنے کے مرحلے پہ ہے، کچھ برا ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، ہو سکتا ہے پیسے ختم ہو رہے ہوں یا پھر کوئی اور آپ کی زندگی کو آگ لگا رہا ہو، یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اس وقت آپ کا گھر بہت خطرے میں ہے، آپ کی شادی شدہ زندگی بڑی خطرے میں ہے۔ ڈیفینیٹلی یہاں پر ایک بندہ ایسا ہے جو کہ بچگانہ سوچ کا مالک ہے، چاہے وہ آپ ہیں، چاہے وہ آپ کا آدھا یعنی آپ کی بیوی شوہر ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ آپ کے رشتے میں ہو، آپ کے جاننے والا ہو، اور وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ بہت بہادر ہے، بہت نڈر ہے، اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ کوئی چیز کیسے ہوتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے، اس وقت وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ایک دوسرے کی لڑائی کرانا چاہ رہا ہے، وہ اس چیز میں کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، چاہے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے، اور وہ ادھر کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کا گھر بکھر رہا ہے۔ 10 آف کپس، وہ پھر سے الٹا، غلط کارڈ آپ کا سیدھا ہے اور اچھے کارڈ آپ کے دونوں غلط ہے۔ 10 آف پینٹیکلز اور 10 آف کپس دونوں خوشیوں بھرا گھر تھا، یہ خوشیوں کے ساتھ اپنے شوہر بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ تھا، آپ کا رشتہ تھا اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ، جو کہ یہاں پر بالکل الٹا آ رہا ہے، اور آپ لوگوں کے بیچ میں ذرا بھر پیار محبت نہیں رہا، آپ ایک دوسرے سے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے ہو اس وقت، یہ اس حد تک پیار تھا کہ آپ ایک دوسرے کے لیے مر مٹ سکتے ہو، اور اس وقت وہ اس حد تک خراب ہو گیا کہ آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہو۔ کوئی چیز ہے جو یہاں پر چھپی ہوئی ہے، جو نظر نہیں آ رہی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی، وہ بندہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہا، یا اگر آپ میں سے کوئی ایک ایسا کر رہا ہے تو وہ اپنے اصل خیالات، اصل وجوہات یہاں پر بیان نہیں کر رہا کہ کیا چاہیے، کیوں ایسا کر رہا ہے۔ مجھے زیادہ تر لگ رہا ہے کوئی اور بندہ ہے جو کہ آپ کے گھر کو تباہ کرنا چاہتا ہے، یا تو وہ اپنے گھر میں سے کسی کا رشتہ لینا چاہتا ہے، یا اپنا رشتہ ادھر کرنا چاہتا ہے، یا پھر وہ آپ لوگوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کو آپ سے کوئی ویر ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچا کے خوش ہونا چاہتا ہے۔ پر آپ یہاں اس 6 آف سورڈز کی روشنی میں، اس کارڈ میں کی ادھر موجودگی میں، آپ بہت ٹینشن میں ہیں، بہت برے وقت میں ہیں، گھر ٹوٹنے کے اس پہ آ گیا ہے، کنارے پہ آ گیا ہے، آپ کو کوئی سکون نہیں مل رہا، آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا، یہ ہمارے بڑوں کا کیا ہوگا جنہوں نے اتنے پیار سے گھر بنایا تھا اور یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو آپ اس وقت بہت زیادہ سوچوں میں ہیں، آپ دونوں ہی ٹینشن میں ہیں، پریشان ہیں، لیکن آپ کو قدرت کی مدد مل گئی ہے اور آپ یہاں سے نکل رہے ہیں۔ آپ کو یہ عورت سو رہی ہے اور یہ سوتے میں اس جگہ پہ جا رہی ہے، یعنی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اشارہ ملے، کوئی راستہ ملے، کوئی مدد مل جائے جس کی وجہ سے آپ اس مصیبت سے نکل سکیں۔ اور یہاں پر یہ ہے ایس آف پینٹیکلز، کسی چیز کو، کسی نئی چیز کو شروع کرنا، یا تو پیسے کے ساتھ کوئی نیا بزنس شروع کرنا، یا شادی کرنا، نیا کوئی کام شروع کرنا، نئی زندگی شروع کرنا پیار محبت کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور مجھے لگ رہا ہے یہاں پر آپ اپنا کچھ نیا شروع کریں گے، ہو سکتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی شروع کریں، یعنی کہ جو آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے آپ اس کو بچا لیں، کیونکہ آپ یہاں سے اس برے وقت سے باہر نکلنے لگے ہو اور آپ کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، یہاں آپ اپنی خواہشیں پوری کرنے والے ہو، آپ کے نیا وقت شروع ہونے والا ہے، آپ کے لیے اچھا وقت آ رہا ہے، اور آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے، آپ
آپ کے لیے قدرتی طاقتیں آ رہی ہیں، آپ کے لیے جادوئی طاقتیں ہیں. جادو یعنی کہ ایک طرح سے ایسی مدد، طاقتیں نہیں مدد، جو کہ آپ کو لگے کہ یہ تو جادو ہی ہو گیا، کہ یہ کہاں سے آ گئی مدد، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو یعنی کہ مجھے تو کچھ اور لگ رہا تھا، یہ ایک دم سے کیسے چینج ہو گیا. تو اس قسم کا شاکنگ قسم کا آپ کے لیے کوئی بدلاؤ آ رہا ہے اور آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کا گھر بچ جائے ٹوٹنے سے، آپ لوگ علیحدہ نہ ہوں، آپ کے بچے نہ روئیں، تو آپ کی وہ خواہش پوری ہو رہی ہے انشاءاللہ. 2 آف وانڈس. پر ادھر آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو، آپ کو فیصلہ جلدی کرنا ہے. آپ کے لیے 2 راستے ہیں، یا تو ان کو چھوڑ دو اور اپنے دشمن کو جتا لو، یا پھر جو ہے آپ ان کو ساتھ لے کے چلو. تو اس وقت آپ ان کی بات آپ جو ہو فیصلہ نہیں کر رہے ہو، کیونکہ آپ کسی اور بندے کو دیکھ رہے ہو، آپ کسی اور کی بات سن رہے ہو سکتا ہے آپ وہ بندے ہیں جو اس شیطان کی بات سن رہے ہیں اور اپنے گھر میں نقصان پیدا کر رہے ہیں، اور یہ بات اچھی نہیں ہے. آپ کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے، ان راستوں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. جو کام کرنا ہے، جس کو چوز کرنا ہے اس کو کیجیے. بات کو لٹکا کے نہ رکھیے. لٹکی ہوئی بات آپ کے لیے بھی بری ہے اور اس بندے کے لیے بھی بری ہے جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اور اس مصیبت سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی آپ کو اشارہ ہوا ہے، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی نئی چیز آئی ہے، کچھ بدلاؤ ہو رہا ہے، یہاں پر کچھ نیا شروع ہو رہا ہے. آپ کی روح آزاد ہو رہی ہے، آپ کچھ نیا یہاں پر شروع کر رہے ہیں. آپ یہاں پہ بہت ٹینشن میں تھے، لیکن جب اللہ کی مدد آئی، یہ آسمان کی طرف سے یہ ہاتھ آیا، اس نے یہ جادوئی میجیکل بانڈ ہے اور اس نے یہاں سے آپ کو آزاد کرا لیا. آپ پرسکون ہیں، آپ مزید اس آگ میں نہیں جل رہے، آپ پرسکون ہو گئے ہیں. آپ کو کوئی راستہ نظر آ گیا ہے، آپ کو یہ چیز اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے اور کوئی راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس جنگل میں، اس اندھیرے میں، اس چاند کی روشنی میں آپ کو کوئی راستہ نظر آ رہا ہے. آپ کے لیے کچھ ہونے والا ہے اور قدرت کوئی کھچڑی پکا رہی ہے یہاں پر، جو کہ آپ کے لیے بہتر ہے. اٹ از سیف فار یو ٹو لو. اوپن یور ہارٹ ٹو گیو اینڈ ریسیو دا ہائیسٹ انرجی آف آل. آپ اپنا دل کھولیں دوسرے اپنے پارٹنر کی طرف، ان کو پیار کریں، ان کو دیکھیں ان کے اندر کیا چاہیے، کیا وہ غلطیاں کر رہے ہیں وہ والی جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، کیا ان کے اندر ایسی غلطیاں ہیں. اگر ہیں تو ان سے پیار سے کہیں، وہ ضرور چینج ہو جائیں گے. اور اگر نہیں ہے تو اس کا اندازہ لگائیں کہ کیا ان میں نہیں ہے، تو پھر کیوں میں وہ کام کر رہا ہوں، کیوں ان کا دل دکھا رہا ہوں یا دکھا رہی ہوں. تو آپ کے لیے سیف ہے، یہ بندہ سیف ہے آپ کے لیے، یہ بندہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. آپ اس کو پیار کریں، آپ اس کو پرپوز کریں، آپ اس کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کریں، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. یہ بہت اچھا بندہ ہے. اور یہاں پر یہ کارڈ میرا چھوٹ گیا آپ کا، یہ تھا 5 آف پینٹیکلس، یعنی کہ برے وقت میں، اندھیرے میں، دکھی وقت میں انسان کو گھر سے باہر نکال دینا، چھوڑ دینا، اس کے اوپر مدد کے، خوشیوں کے دروازے بند کر دینا. تو یہ کارڈ الٹا آ رہا ہے، یعنی کہ وہ آپ کو چھوڑ نہیں رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ کچھ بھی کر رہے ہیں یا کسی نے آپ کے کان بھرے اور آپ سے کچھ بھی کروایا، لیکن وہ آپ کو چھوڑ نہیں رہے. وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ آپ کی طرف واپس آ رہے ہیں، وہ آپ کو واپس بلا رہے ہیں اپنے پاس. انہوں نے اپنے دل کا، اپنے گھر کا، اپنے ذہن کا دروازہ آپ کے لیے کھول کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے ہر کسی کو، ہو سکتا ہے ان کے آس پاس دوسرے لوگ ہوں جو کہتے ہوں یہ اچھا اس نے چھوڑ دیا، چھوڑ دے، رہنے دو اس کو، وہ تو ایسے ویسے، کوئی اس کو کہتا ہو. کوئی ظاہر ہے اپنے جو پیار کرتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے یا بچی کے ساتھ کچھ ایسا الٹا ہو رہا ہے تو غصہ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جانے دو، ایسا کرتا ہے تو کرنے دو، تم کیوں اپنا ٹینشن لے رہے ہو یا لے رہی ہو. تو وہ ابھی بھی ان لوگوں کو روک کے رکھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ بندہ واپس آئے گا اور میں اسی کے ساتھ جاؤں گا یا اسی کے ساتھ جاؤں گی. ٹھیک ہے، اور وہ ان کا دل ابھی بھی آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. واپس جائیں ان کے پاس، ان سے معافی مانگیں، ان سے پیار کا اظہار کریں. نیو لو، نیو پرسن ہیز اسٹارٹ یور رومانٹک ٹرپ. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے جو پرانا بندہ تھا اس سے آپ کی نہیں بنی اور آپ نے ان کو چھوڑ کے کسی دوسرے بندے کی طرف چلے گئے. آپ کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں. آپ یہاں پر فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آپ کو نیا بندہ لینا چاہیے یا پرانا، لیکن آپ نے فیصلہ کر لیا اور یہاں پر آپ نے کسی نئے بندے کو چوز کیا. کچھ لوگوں کے لیے وہ پرانا بندہ ہے، کیونکہ وہ پرانا بندہ آپ کو چھوڑ نہیں رہا، وہ پرانا بندہ آپ کو واپس بلا رہا ہے اور وہ نئے سرے سے آپ کی زندگی، آپ کے ساتھ زندگی شروع کر رہا ہے. بہت زیادہ لوگوں کے لیے ہے، کسی 1-2 بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ نئے بندے کی طرف چلے جائیں گے، وہی ان کے لیے بہتر تھا. آگے ہے المارا دا مینہن الوہا ہیلنگ. یہ اچھا تھا، یعنی کہ یہ چیز جو تھی آپ کے لیے نئی چیز آ رہی ہے، لیکن یہ چیز آپ کے دل میں ابھی بھی کوئی کدورت ہے، آپ ابھی بھی اپنے دل کو صاف نہیں کر پا رہے ہو. یہ بہت اچھا کارڈ تھا، اس میں ہیلنگ تھی، یعنی کہ آپ صحت مند ہو رہے ہو، آپ خوشیاں انجوائے کر رہے ہو، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ مزے میں ہو. لیکن یہاں پر اب یہ کارڈ الٹا آ گیا ہے، تو یہ ہے کہ آپ یہ کام کر تو رہے ہو اور آپ کی خواہش بھی اس میں ہے، لیکن آپ اس میں خوش نہیں ہو، آپ اس میں تکلیف میں ہی ہو.
آپ کو ابھی بھی آپ کا دل اس بندے سے صاف نہیں ہوا ہے، یا وہ بندہ سچے دل سے آپ کی طرف نہیں آ رہا اور کوئی جھوٹ بول رہا ہے آپ کے ساتھ، اسکریپ بیٹل یعنی کہ کھٹمل، یہ جو ہے تو یہ جو جانور ہے یہ انسان کا خون چوستا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ ظالم ہے، یہ چور ہے، یہ نقصان پہنچانے والا بندہ ہے، یہ زہریلا ہے، یہ آپ کا خون چوستا ہے، یہ بندہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اسی لیے آپ اس کے ساتھ خوش نہیں تھے، لیکن ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کو یا کسی کو دیکھ کے اس کے ساتھ رہنے میں رہنا پڑ رہا ہے یا رہنا چاہ رہے ہو، اور یا اپنے کسی بڑے کی وجہ سے کہ ہمارا رشتہ ہو گیا اب اس کو چھوڑنا کیا فائدہ۔ تو آپ کو یہ بات کہی جا رہی ہے اگر آپ ایسا کر بھی رہے ہو تو آپ کو اپنے آپ میں رہنا چاہیے، اپنا آپا نہیں کھونا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ چلو میں نیچے دب جاتا ہوں یا میں بالکل ہی اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، نہیں، آپ اپنے آپ میں رہیں اور جیسے ہیں ویسے رہیں، سچ بولیں، جو سچ ہے وہ بولیں، جو صحیح کام ہے وہ کریں، اور کسی کے دباؤ میں آ کے غلط کام مت کریں۔ آپ کے اوپر بہت بڑا امتحان ہے، آپ کو یہ سب کچھ ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ بڑے دل کے آدمی ہیں، آپ بہت طاقتور ہیں، بہت پختہ ہیں، بہت بہادر انسان ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں آپ کو ڈالا ہے کہ ایک تو آپ اس بندے کو چھوڑ نہیں سکتے کسی وجہ سے، اور دوسرا آپ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپ سے کچھ جھوٹ بولنے کو کہے، کچھ غلط کام کرنے کو کہے، کچھ غلط کہے تو وہ کام مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے یہ وہی پرسن ہے، یہ آپ کا اپنا پرسن، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک ہے، تو اگر یہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو اس بندے کی غلط باتیں مت مانیں، ان کی یعنی کہ غلط باتوں کی طرف مت جائیں، اور اپنے آپ کو صحیح رکھیں، صحیح راستے پہ رکھیں، اور اگر آپ غلط ہیں تو آپ دوبارہ سے اپنے آپ میں آ جائیں۔ اچھا، ماسک، اس بندے نے اپنے چہرے پہ کوئی ماسک چڑھا کے رکھا ہے، وہ کوئی حقیقت آپ سے چھپا رہا ہے، وہ آپ کو حقیقت بیان نہیں کر رہا ہے، وہ کوئی دھوکہ دینا چاہ رہا ہے آپ کو، تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ کیوں آیا۔ اچھا، تو میں نے یہاں پر ماسک کارڈ کو کلیریفائی کیا کہ یہ آخری کارڈ کیوں آ رہا ہے، آخر وہ کیا چھپا رہا ہے آپ سے۔ تو جی ہاں، وہ بندہ اگر پہلے آپ کو اپنی طرف آنے سے روکتا تھا، آپ کو اپنی طرف نہیں بڑھنے دیتا تھا، آپ سے بات نہیں کرتا تھا، آپ کو اپنا ٹائم نہیں دیتا تھا، تو اب وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے، وہ ساری بلاکیج ختم کر رہا ہے، وہ ساری رکاوٹیں، ساری روک ٹھوک سب کچھ ختم کر رہا ہے، وہ آپ کو اپنی پاس بلا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنا تحفظ چھوڑ دیا، یا پہلے آپ نے اپنے آپ کو اس بندے سے بلاک کر کے رکھا تھا، کیونکہ یہاں پہ پہلے بلاکیج آ رہی ہے، آپ اسے خوش نہیں ہو، جو بھی ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس بندے سے روک کے رکھا ہوا تھا، اس بندے کو روک کے رکھا تھا، دور کر کے رکھا تھا، نہ میرے پاس آنا، نہیں مجھے پتہ ہے تم نقصان پہنچاؤ گے کچھ، لیکن اب آپ نے یہ بلاکیج توڑ دی ہے، اب آپ اس کو اپنے پاس بلا رہے ہو، اور اپنا تحفظ بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ تو یا تو یہ ماسک آپ کے اوپر لگا ہے یا پھر اس بندے کے اوپر لگا ہے، وہ بندہ آپ کو بلا رہا ہے اور وہ اپنا تحفظ چھوڑ رہا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں کچھ ہے، کیا ہے، وہ آپ سے خوش نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں چاہتا، وہ کسی اور کو چاہتا ہے، وہ اس سچویشن سے خوش نہیں، تو ہو سکتا ہے آپ سے خوش ہو لیکن آپ کے گھر سے خوش نہیں، آپ کے گھر والوں سے خوش نہیں، کوئی مسئلہ یہاں پر ایسا ہے کہ جس سے وہ خوش نہیں ہے اور وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، جس وجہ سے اس نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ یعنی کہ ماسک والا کام کیا ہے، آپ کو سچائی نہیں بتا رہا۔ ڈیفینیٹلی وہ بندہ بہت ظالم ہے، بہت بے دل ہے، بے درد ہے، اور وہ بہت سخت ہے، وہ آپ سے کبھی بھی پیار کے الفاظ نہیں بولے گا، آپ سے ہمیشہ روڈ بیہیویئر کرے گا، اور آپ کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ نہ گئے، آپ کو اپنی زندگی میں نہ ملائے، وہ آپ کو نکال بھی نہیں سکتا، اور وہ بہت ظالم انسان ہے۔ اس برف میں جو بندہ، برف باری آپ دیکھ رہے ہوں گے، پہاڑ ہے، کھلی جگہ ہے، تو یہاں پہ جو بندہ آپ کسی کے ساتھ اس سختی میں رہ سکتا ہے، وہ کسی کے ساتھ کتنی بھی سختی کر سکتا ہے۔ تو کچھ چینج ہو رہا ہے، کچھ یہاں پر چینج آ رہا ہے، تو یہاں پر کچھ چینج ہونے والا ہے، کچھ نیا شروع ہونے والا ہے، اور میرے خیال سے یا تو وہ بندہ آپ کو پیار کرنے لگے گا یا پھر کوئی نیا بندہ آپ کو پیار کرے گا۔ یہ کوئی پیار کرنے والا باپ ہو سکتا ہے، کسی کو دھیان دینے والا، کسی کا خیال رکھنے والا بندہ ہے، کسی کو پیار کرنے والا بندہ ہے، یا آپ اس میں چینج ہو جائیں گے یا وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے چینج ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کی ریڈنگ آ رہی ہے، جی ہاں، آپ اس چیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس چیز سے ہٹ نہیں رہے۔ آپ کی زندگی میں سب کچھ 50-50 ہو جائے گا، یعنی اگر آپ ان کو پیار کریں وہ بھی آپ کو پیار کریں گے، آپ ان کے لیے پھول لائے ہیں وہ آپ کے لیے چائے بنا دیں گے، آپ ان کے لیے چائے بنا کے لائیں وہ آپ کو پھول
کا گجرا لا دیں گے تو اس قسم کا کام ہو جائے گا. تو میں آپ کے لیے کچھ اور کارڈس نکالنا چاہتی ہوں. جی ہاں، تو آپ کو اتنا سب کچھ صرف اسی لیے بتایا جا رہا تھا کہ وہ بندہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ آپ سے پیار نہیں کرتا، آپ اس سے خوش نہیں رہیں گے، اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے. ریلیز یور ایکس، دا ٹائم ہیز کم ٹو کلیئر یور انرجی. یا تو آپ کا جو بھی پرانا بندہ ہے، اگر یہ بندہ آپ کا پرانا ہے اور آپ کی زندگی میں اب نیا بندہ ہے تو آپ کو یہ بندہ چھوڑنا پڑے گا. اگر یہ بندہ نیا ہے اور پہلے اس کے پہلے کوئی اور بندہ آپ کی زندگی میں تھا تو آپ کو اس بندے کو چھوڑنا پڑے گا. جو بھی پہلا بندہ ہے اس کو چھوڑ کے آپ دوسرے بندے کے ساتھ جائیں تو آپ خوش رہیں گے. یہ تھی آج کی ریڈنگ. مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کو اپنے بارے میں کچھ اور معلوم کرنا ہے، اس سچویشن کے بارے میں کچھ اور معلوم کرنا ہے تو میری پہلے کی ویڈیوز کی طرف جائیں یا میری اگلی جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو اپنے کسی بھی معاملے کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا. اور اگلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ساری نئی ویڈیوز ملتی رہیں. آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. آپ اس ریڈنگس کو دیکھیں گے، آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو بہت دعاؤں کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ اللہ حافظ. میں اپنی دوسری ریڈنگ کی طرف جا رہی ہوں. جنہوں نے یہ ریڈنگ نمبر 2 چوز کی ہے، آپ کے لیے پہلا کارڈ ہے چیریٹ کا اور وہ الٹا ہے، یعنی کہ آپ کسی چیز کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں، کچھ نیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی زندگی میں کوئی نیا چینج لانا چاہ رہے ہیں پر ویسا نہیں ہو رہا ہے. آپ کی زندگی وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے، اٹک گئی ہے. ہو سکتا ہے پیسے کا مسئلہ ہے، جیسے آج کل کورونا کی وجہ سے سب کے کاروبار رکے ہوئے ہیں اور آپ وہاں رک گئے ہیں. یا آپ اپنا گھر چینج کرنا چاہ رہے تھے اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ پیسوں کا مسئلہ ہے، یا پھر آپ کو کوئی نیا گھر اچھا اپنے مرضی کے مطابق نہیں مل رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ یہاں پر رکے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی شادی کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر اور اس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں اس میں رکاوٹ آ گئی ہے. اب آپ کے لیے آ رہا ہے 3 آف کپس، یعنی کہ ڈیفینیٹلی آپ کسی خوشی کو منانا چاہ رہے تھے، کوئی خوشی کرنا چاہ رہے تھے، شادی کرنا چاہ رہے تھے اپنوں کی، کسی کی اپنی، تو وہ نہیں ہو پا رہی ہے. کچھ نیا شروع کرنا چاہ رہے تھے خوشی حاصل کرنے کے لیے اور وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے. دیکھو ذرا. اور یہاں پر آ رہا ہے آپ کے لیے 7 آف پینٹیکلز، یعنی آپ نے اس کام کے لیے بڑی محنت کی تھی، بڑا تگ و دو کی، بڑا اس میں دل لگایا، بڑی جان لگائی، لیکن وہ آپ کو اس کا پھل نہیں مل رہا ہے. وہ چیز ادھر اٹک گئی ہے، وہ چیز صحیح نہیں ہو پا رہی ہے. جی ہاں، ڈیفینیٹلی یہاں پر شادی کا معاملہ تھا یا کامیابی کا معاملہ تھا اور وہ نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر ان کارڈ سے آپ وہاں پر پھنس چکے ہیں، آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، آپ بہت ٹینشن میں ہیں، بہت پریشان ہیں، آپ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے. کنگ آف سورڈ الٹا آ رہا ہے آپ کے یہاں پر. اوکے، آپ یہاں پہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے، یعنی کہ ڈیفینیٹلی کسی کو ہو سکتا ہے ہرانا چاہ رہے تھے، کسی دشمن سے بدلہ لینا چاہ رہے تھے، وہ تو ہو چکا ہے. لیکن اگر ایسا سچویشن نہیں ہے، آپ کسی کو کاٹنا چاہتے تھے، اپنا برا وقت نکالنا چاہتے تھے، اب اچھا وقت لانا چاہتے تھے تو وہ اس وقت نہیں ہو رہا ہے، وہ یہاں پہ اٹکا ہوا ہے. آپ اس سچویشن کی وجہ سے، کیونکہ آپ یہاں پہ پھنس چکے ہو، آپ بہت ٹینشن میں ہو، بہت پریشان ہو. جی ہاں، تو 5 آف کپس، تو آپ یہاں پر دکھی ہو اور ہو سکتا ہے آپ کا بندہ بھی یہاں پر دکھی ہو، کیونکہ یہ ریڈنگ تھی کہ آپ دونوں میں دوبارہ کبھی صحیح ہوگی. تو پچھلے ریڈنگ میں تو صحیح ہو رہا ہے ان کا، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، ان کے ساتھ دوبارہ دوستی نہ کریں. اور اس ریڈنگ میں ابھی آپ بہت دکھی ہیں، بہت پریشان ہیں. اس بندے کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے جس نے بھی آپ کو دھوکہ دیا. جو ہو سکتا ہے اس بندے نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہو اس وقت، ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے. تو کچھ بھی ہے، اس کا نقاب اتر چکا ہے. آپ کچھ بنانا چاہتے ہو، کچھ چیز پانا چاہتے ہو، کسی چیز میں بہت محنت لگا رہے ہو. نمبر 1 کارڈ ہے تو ڈیفینیٹلی ایک ضدی کارڈ ہے کہ میں نے یہ بادشاہت حاصل کرنی ہے، میں ایک لیڈر ہوں، میں یہ کروں گا، میں کر کے چھوڑوں گا. جی ہاں، ڈیفینیٹلی 5 آف سورڈز، آپ اس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس بندے کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جس کا پتہ چلا کہ وہ اس کا نقاب اتر گیا، وہ پتہ چلا کہ وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن آپ اس بندے کو پھر بھی جیتنا چاہتے ہیں. وہاں کوئی نہیں ہے آپ سے لڑنے کے لیے. دیکھیں وہ ولف جا رہے ہیں، وہ بھیڑیے جا رہے ہیں، لیکن یہ بندہ ابھی بھی ناچ گا کے ادھر ڈانس کر ادھر ان سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے. تو آگے آپ اس کام میں جیت نہیں سکو گے. وہ واپس نہیں آ رہے آپ کے پاس، تو وہ آپ کے پاس واپس نہیں آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کے نہیں چلیں گے، آپ سے کوآپریٹ نہیں کر رہے، آپ کے بات سے ایگری نہیں ہیں وہ. اور یہاں پر یو ڈیزرو لو، یو ڈونٹ ڈیزرو لو، یعنی کہ آپ نے یہاں کچھ کیا ہے، وہ آپ سے ناراض ہو چکے ہیں. میرے خیال سے یہ نقاب آپ کے چہرے پہ تھا کیونکہ یہ یو کا لفظ آیا ہے، تو آپ
پیار کو ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. آپ نے کچھ غلط کیا ہے یہاں جس کی وجہ سے جو ہے یہ بندہ آپ سے دور ہو گیا ہے. آپ نے ضرور ان کو کوئی دھوکہ دیا ہے اور وہ کھل گیا دھوکہ. آپ اب اس کو واپس پانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بندہ واپس نہیں آ رہا. آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو. آپ بہت کوششیں کر رہے ہو کہ آپ اس کو لے آؤ گے. آپ کو پتہ ہے آپ اتنے ضدی، اتنے چلاک، اتنے عیار، اتنے اس قسم کے بندے ہو کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہو. لیکن کیونکہ قدرت کو پتہ چل گیا ہے آپ نے ان کے ساتھ بہت برا کیا ہے، وہ بندہ صاف دل کا تھا اور وہ بہت دکھی ہو گیا ہے، تو اس وقت وہ جو ہے یہ کام تو نہیں ہو رہا. کیمیلین یعنی کہ گرگٹ، یعنی کہ یہ کارڈ آپ کے لیے آ رہا ہے. آپ اپنا رنگ بدلتے ہو، آپ باتیں چینج کرتے رہتے ہو. آج ہاں میں تمہیں چاہتا ہوں، کل کسی اور کے ساتھ جا کے میں تمہیں چاہتا ہوں، پرسوں کسی اور کے پاس جا کے میں تمہیں چاہتا ہوں. اس بندے کو یہ پتہ چل گیا کہ آج آپ یہ بات کہتے ہو، کل آپ دوسری بات کہتے ہو، کل کسی اور سے کہہ رہے ہو گے، آج مجھ سے کہہ رہے ہو. تو وہ آپ کے اس رنگ بدلنے کی عادت کو پہچان چکے ہیں. اب وہ آپ کے پاس نہیں آنا چاہ رہے ہیں، وہ پکے ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے یہ میوزیشین کارڈ ان کے لیے آ رہا ہو کہ وہ بندہ اب اپنے آپ کو پکا کر چکا ہے کہ وہ آپ کی طرف نہیں آئے گا، وہ آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوگا، آپ کو مزید دھوکہ نہیں دینے دے گا. تو یہ بندہ اس چیز میں ڈٹ چکا ہے، اب وہ یہ کر کے چھوڑے گا. تو ہو سکتا ہے یہ کوئی لیو پرسن ہو جو کہ نمبر 1 کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ یہاں پر یہ کام ڈیفینیٹلی کرنا چاہ رہا ہے. لینٹرن فیری، کلیئر سلوشن. آپ کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کا اس کے ساتھ دوبارہ کچھ صحیح نہیں ہو سکتا. یہ بندے آپ کو بھانپ چکے ہیں، جان چکے ہیں اور یہ آپ کی طرف نہیں آ رہے ہیں. یہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آ گیا میری میسکوئر. اچھا گلیمر. اوکے. ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے چہرے پہ کوئی ماسک لگا رکھا تھا، آپ نے ان کو کوئی دھوکہ دیا جو کہ اب کھل گیا ہے. اوکے. تو آپ جو ہیں وہ آپ نے ضرور ان کو کوئی دھوکہ دیا ہے، آپ نے ضرور ان کو کوئی دھوکہ اور آپ جو ہیں آپ کے چہرے کا نقاب اب اتر چکا ہے. آپ نے ان کو اپنا کوئی اور چہرہ دکھایا اور آپ کا اصل چہرہ کوئی اور تھا. اب ان کو آپ کا اصل چہرہ نظر آ گیا. سو وہ آپ کی طرف نہیں آنے والے ہیں. ان کا انتظار مت کیجیے، کسی اور طرف بڑھیے اور صحیح اور اچھے بندے بنیے تاکہ جو ہے لوگ آپ کی طرف آئیں بلکہ آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں. اوکے. تو یہ تھی آج کی آپ کے لیے ریڈنگ. جنہوں نے پائل نمبر 2 چوز کی، آپ مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. پلیز اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو اچھا بندہ بنائیں تاکہ سب آپ کی طرف آئیں، آپ کو کسی کے پیچھے نہ جانا پڑے. اور پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں. اور اگر آپ کو یہ ریڈنگ اس کے اپنی لائف کے بارے میں کچھ مزید جاننا ہے تو پلیز جو ہے آپ میری پہلے کی ویڈیوز دیکھ لیں یا آگے آنے والی ویڈیوز دیکھ لیں، تو آپ کو ضرور اپنی کسی مسئلے کے بارے میں پتہ چلے گا. کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس میں سے چیک کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات کہ اگر آپ نے میری آنے والی ویڈیوز دیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں. بہت دعاؤں کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ. اللہ حافظ.